سنانے سے قبل درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا چند اشعار سماعت فرمائے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ یوں پڑھیے۔ رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ٹوٹی چٹائی یہ مٹی کا برتن، یہ ٹوٹی چٹائی یہ مٹی کا برتن، یہ ٹوٹی چٹائی یہ مٹی کا برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے، غریبی نبی کے گھر سے چلا ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیے۔ یہ شان پیمبر کے منبر کے اوپر صحابہ کی موجودگی میں چڑھا کر، یہ شان پیمبر کے منبر کے اوپر صحابہ کی موجودگی میں چڑھا کر، یہ فرما رہے ہیں نبی مسکرا کر، یہ فرما رہے ہیں نبی مسکرا کر، سنا نعت حسان کیا دیکھتا ہے، سنا نعت حسان کیا دیکھتا ہے، یہ ٹوٹی چٹائی یہ مٹی کا برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے، غریبی تو نبی کے گھر سے چلا ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ اور اس شعر کو سماعت کیجئے۔ زمانے کی نظروں سے خود کو بچا کر، جو رہتا ہے پاگل کی صورت بنا کر، زمانے کی نظروں سے خود کو چھپا کر، زمانے کی نظروں سے خود کو بچا کر، جو رہتا ہے پاگل کی صورت بنا کر، کبھی سر جھکا کر کبھی سر اٹھا کر، خدا جانے مستان کیا دیکھتا ہے، خدا جانے مستان کیا دیکھتا ہے، کبھی سر جھکا کر کبھی سر اٹھا کر، خدا جانے مستان کیا دیکھتا ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ یہ شان پیمبر کے منبر کے اوپر
صحابہ کی موجودگی میں چڑھا کر یہ فرما رہے ہیں نبی مسکرا کر، سنانا حسن کیا دیکھتا ہے، سنانا حسن کیا دیکھتا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ گنہگار ہوتے ہوئے بھی سنبھل کر فلک سے یہ کہتی ہے امت مچل کر، گنہگار ہوتے ہوئے بھی سنبھل کر فلک سے یہ کہتی ہے امت مچل کر، ملک سے بھی کہتی ہے امت مچل کر، میرے سامنے شافع حشر ہے جب تو پھر میرا میزان کیا دیکھتا ہے، تو پھر میرا میزان کیا دیکھتا ہے۔ یہ ٹوٹی چٹائی یہ مٹی کا برتن حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے، غریبی نبی کے گھر سے چلا ہے، غریبی نبی کے گھر سے چلا ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ زمانے کی نظروں سے خود کو بچا کر، کبھی زمانے کی نظروں سے خود کو بچا کر، جو رہتا ہے پاگل کی صورت بنا کر، کبھی سر جھکا کر کبھی سر اٹھا کر، خدا جانے مستان کیا دیکھتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اتارا اور اللہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا اور اس سے رسول پاک کے ذکر کو اتارا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے لیکن وہ تو مٹ جائیں گے مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، قرآن پاک کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا۔ اے میرے دوستو، آج کچھ لوگ قرآن کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ اس قرآن کا محافظ خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ہی اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے لوگوں، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے، وہ تو مٹ جائیں گے مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، قرآن پاک کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا۔ اے میرے دوستو، کوئی نماز پڑھتا ہے یہ اس کی فائدہ ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے یہ اس کے لیے فائدہ ہے کہ اس نے فرض کو ادا کیا ہے، لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو اس سے اسلام کو یا قرآن کو یا رسول پاک کی ذات کو یا اللہ کی ذات کو کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ جو کرے گا اس کے لیے فائدہ ہے کہ اس نے فرض کو انجام دیا، فرض کو ادا کیا، کل میدان محشر جب قائم ہوگا تو وہ اس سے بری ہو جائے گا۔
جب حساب کتاب کا دن ہوگا، حساب کھلے گا لوگوں کا، نام اعمال پر پہنچیں گے، میزان پر پہنچیں گے، یہی نماز یہی روزہ ان کا کام آنے والا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے، ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے، لیکن پوری دنیا مل کر کے یہ فیصلہ کر لے، لیکن پوری دنیا مل کر کے جب خاموش ہو جاتی ہے تو بھی نبی کا ذکر چلتا رہتا ہے، خدا کا ذکر ہوتے رہتا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے خاموش ہو جائے اور پوری طاقت لگا دے، نہ قرآن پر کوئی فرق آ سکتا ہے، نہ رسول پاک کی ذکر میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، قرآن کو مٹانا غیر ممکن ہے، رسول پاک کی ذکر کو مٹانا غیر ممکن ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، سب کو جانا ہے، لیکن رسول پاک کا ذکر تو خدا کر رہا ہے۔ خدا باقی ہے، فانی نہیں ہے، خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، تو خدا رسول پاک کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ بھی کیجئے، اپنے نبی پر درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے دوستو، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا آغاز کیا، اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے رسول مانو، خدا ایک ہے، خدا کو ایک مانو، وحدہ لا شریک کی پرستش کرو، وحدہ لا شریک کو مانو، باقی جو تم کرتے ہو یہ سب غیر ہے، یہ سب باطل خدا ہے، یہ تمہیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، یہ سب پوجا چھوڑو، ایک خدا کا ذکر کرو، ایک خدا کو مانو، وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کو پالنے والا ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ اس وقت لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، نبی نے تبلیغ کا کام کیا۔ تبلیغ کا عالم یہ کہ نبی نے جس کو بتایا وہ بھی کلمہ پڑھ لیے، اور نبی کو جس نے دیکھا، نبی کی صورت دیکھنے کے بعد وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کا چہرہ ہی ایسا تھا، نبی کا مخرہ ہی ایسا تھا، نبی کی صورت ایسی تھی کہ نبی کے نظر سے نظر جب کسی کی ٹکراتی تھی، لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ادھر ابو جہل کے پیٹ میں درد اٹھا کہ کیسے روکا جائے۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ حبیب یمنی کو خط لکھا۔ اس خط میں مضمون یہ تھا کہ تم تو حکیم ہو، طبیب ہو، سمجھدار ہو اور سمجھنے والے ہو، سمجھانے والے ہو۔ مکے میں ایک شخص ہے جو محمد ابن عبداللہ ہے، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب تم جو ہے یمن چھوڑ کے مکہ جلدی آؤ اور آ کے سمجھاؤ۔ اگر یہ نہ سمجھے، یہ نہ رکے، نہ ہم رہیں گے، نہ ہمارا دین رہے گا، نہ ہمارے باپ داداؤں کا مذہب رہے گا۔ اس لیے تم حکیم ہو، طبیب ہو، آؤ ان کو سمجھاؤ۔ ادھر سے یہ خط جو ہے حبیب یمنی کے پاس پہنچا ہے۔ ابو جہل کا دوست حبیب یمنی بھی تھا، بچپن کا ساتھی بھی تھا، دوست بھی تھا، اور ان سے بہت دوستی چلتی تھی۔ خط جیسے ہی پہنچا ہے، حبیب یمنی ادھر سے آنے شروع کیا ہے۔ ادھر ابو جہل نے اپنے جیب میں روئی لے لیا ہے کہ جیسے ہی مکے میں حبیب یمنی پہنچے گا، ان کے کان میں روئی ٹھوس دیں گے، کہیں نبی کی آواز ان کے کان تک پہنچ گئی تو یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے روئی لے لیا ہے۔ حبیب یمنی مکہ کے اندر قدم رکھا ہے، حبیب یمنی کے کان میں روئی ٹھوس دیا جاتا ہے۔ حبیب یمنی پوچھتے ہیں، اے ابو جہل بتا، میرے کان میں روئی کیوں ٹھوسا گیا ہے، روئی کا فوارہ کیوں لگایا گیا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے، اس لیے تمہارے کان میں روئی لگایا ہے کہ کہیں تم وہ آواز سن نہ لو۔ اگر تم نبی کی آواز سن لو گے، تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے، اس لیے میں نے تمہارے کان میں روئی لگا دیا ہے کہ تاکہ تم آواز نہ سن سکو۔ اب یہ دونوں شخص آیا ہے، ابو جہل کے گھر پہ بیٹھا ہے۔ اب ابو جہل کہتا ہے، اے حبیب یمنی، میں نے تم کو یمن سے بلایا ہے، خرچہ بھی دیا ہے، ناشتہ پانی بھی کرایا ہے، صرف اس لیے کہ میرے
اس لیے کہ مکے میں ایک شخص ہے، انہوں نے اپنے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اپنے آپ کو رسول بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو پیغمبر بھی کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ سارے خداؤں کی پرستش کرنا چھوڑ دو، سارے خداؤں کو پوجنا چھوڑ دو، ایک وحدہ لا شریک کی پوجا کرو، ایک خدا کو مانو، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا پالنے والا پالنہار ہے، وہی خدا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے اور مارنے والا بھی وہی ہے، اور مارنے کے بعد پھر سے دوبارہ زندگی، پھر سے دوبارہ زندہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ اے حبیب یمنی ذرا یہ بتاؤ، تم تو طبیب بھی ہو، تم تو حکیم بھی ہو، تم تو سمجھدار بھی ہو، تم تو سمجھدار بھی ہو، دانشمند بھی ہو، یہ بتاؤ بھلا ایک آدمی مر جائے گا پھر اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، پھر وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ حبیب یمنی نے کہا یار وہ بات تو ٹھیک کرتا ہے، بات تو صحیح کہتا ہے، جو خدا ایک بار زندگی دے سکتا ہے وہ خدا مارنے کے بعد بھی دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ مٹی سے اٹھا سکتا ہے، بات تو وہ ٹھیک کرتا ہے۔ ابو جہل نے کہا بیٹھو ابھی ناشتہ کرو، ناشتہ کرایا گیا، ناشتہ پانی ہونے کے بعد حبیب یمنی کہتا ہے بلاؤ ذرا جلدی کرو، ان کو بلاؤ تاکہ میں ان کا نبض دیکھوں گا، ہاتھ پکڑوں گا، نبض دیکھوں گا، نس دیکھ کے ان کو دوا دے دوں گا کہ ان کے اندر بیماری کون ہے۔ اے میرے دوستو، اب یہ دوا کرنے والا حکیم جو ہے دوا کس کو دینے آیا ہے؟ جو تمام دنیا کو دوا دینے والے ہیں ان کو یہ دوا دینے کے لیے آیا ہے، لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ یہی تو محمد ابن عبداللہ ہے، یہی تو کائنات کا سردار ہے، اللہ نے ان کو تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے، اسے خبر نہ تھی۔ اس نے کہا اے ابو جہل ذرا جلدی کرو، اسے بلا کے لاؤ۔ ابو جہل کہتا ہے کیا کرو گے؟ کہا ہاتھ پکڑیں گے، نبض دیکھیں گے اور دوا دے دیں گے۔ ابو جہل ہنس پڑا، ابو جہل نے ہنسنے لگا، کہا ارے تو کیا بولتا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑو گے؟ اگر ہاتھ پکڑ لیے یہی تو ڈر ہے، یہی تو پریشانی ہے کہ جو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے انہی کی بولی بولنے لگتا ہے، ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، ان کا مستانہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہاتھ نہیں پکڑنا ہے، کوئی اور ترکیب سوچو، کوئی اور طریقہ سوچو۔ ابو جہل نے کہا کوئی اور ترکیب سوچو۔ حبیب یمنی نے کہا ان کی آنکھ میں آنکھ ڈالوں گا، ان کے آنکھ کے طرف میں دیکھوں گا، نظر ٹکرائے گی، میں ان کے اندر کی بیماری پکڑ لوں گا۔ ابو جہل ہنس پڑا، کہا کہ یہ کیا بات کرتے ہیں؟ ارے نظر ٹکرائی تھی، تم تو سمجھدار ہو، تم تو ٹھنڈے دماغ والے ہو۔ عمر چلا تھا غصے میں، ہاتھ میں تلوار لے کے چلا تھا کہ آج ہادی اسلام کا سر کاٹ کے لائیں گے، لیکن گیا ہے عمر، گیا ہے نبی کی بارگاہ میں، نظر سوئے عمر گئی، عمر سوئے نبی گئے، پری نگاہ مصطفیٰ زندگی سنبھل گئی۔ اے حبیب یمنی تم کہتے ہو کہ نظر سے نظر ملائیں گے بیماری پکڑ لیں گے، ارے تم کیا جانتے ہو ان کی بات؟ عمر غصے میں نکلا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی اور کہتے ہوئے چلا تھا 39 مسلمان ہو گئے ہیں، 40واں ہونے نہیں دیں گے، ہادی اسلام کا سر کاٹ کے لائیں گے، لیکن نظر سے نظر ٹکرا گئی ہے۔ عمر بھی ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، انہی کا دیوانہ ہو گیا ہے، ان کا مستانہ ہو گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نظر سوئے عمر گئی، عمر سوئے نبی گئے، پری نگاہ مصطفیٰ زندگی سنبھل گئی۔ عمر جیسے لوگ تو چلے گئے، تم تو ٹھنڈے والے ہو، تم تو غصہ نہیں کرتے ہو، تم کیسے سنبھل پاؤ گے؟ کہا کہ اچھا تو پھر کیا کریں؟ ابو جہل نے کہا حکیم بن کے ہم آئے ہیں، ناشتہ ہم کیے ہیں، خرچہ ہم کیے ہیں، ارے حکیم بن کے تو آیا ہے، تو بتا کہ کون سا ترکیب کام آئے گا، کیا کرنے سے کام آئے گا؟ روکو ان کو جلدی، اگر نہ رکے نہ ہم بچیں گے، نہ میرا دین بچے گا، نہ میرا مذہب بچے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، انہی کی بولی بولنے لگیں گے، بلاؤ جلدی سے روکو، کوئی ترکیب سوچو۔ حبیب یمنی نے کہا کہ اچھا ان کو بلائیے،
ان کا ہاتھ بھی نہیں پکڑیں گے، چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے، نظر سے نظر بھی نہیں ملائیں گے، صرف ان کی آواز سنیں گے، آواز سننے کے بعد ہم ان کو دوا دے دیں گے۔ ابو جہل ہنس پڑا۔ جب کہیں کام نہ ہوتا ہو اور وہاں کوئی ہنسے نہ تو بہت کھس بڑھتا، غصہ آتا ہے۔ یہاں حبیب یمنی کا کام نہیں بن رہا، دیکھنا مت، ہاتھ چھونا مت، نظر سے نظر ملانا مت، چہرہ مت دیکھنا، بولنا مت۔ حبیب یمنی پریشان ہے، کرے تو کیا کرے؟ اتنے میں حبیب یمنی نے کہا، اے ابو جہل بلا ان کو، ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا، ان کے نظر سے نظر بھی نہیں ملاؤں گا، ان کا ہاتھ بھی نہیں پکڑوں گا، ان کا پیر بھی نہیں پکڑوں گا، صرف ان کی آواز سنوں گا اور ان کو دوا دے دوں گا۔ ابو جہل ہنسا، کہا بس یہی ترکیب سوچ رہی ہے؟ ارے ان کی آواز سننے کے بعد بلال حبشی ایسا دیوانہ ہوا کہ پوری دنیا کی ظلم جو ہے ایک پلے میں رکھا جائے اور بلال کی ہمت کو ایک پلے میں رکھا جائے تو بلال کی ہمت زیادہ ہے، ظلم کم ہے۔ بلال نے ان کی آواز ایک بار سنی تھی، ایک بار آواز سنی تھی، بلال ایسا دیوانہ ہوا کہ بلال کے ہاتھ کو بھی باندھا گیا، بلال کے پیر کو بھی باندھا گیا اور پتھریلی زمین پر اس کو گھسیٹا گیا، اس کے سینے پہ پتھر رکھا گیا، اس کو کوڑا مارا گیا۔ قریب آ کے امیہ نے کہا تھا، اے بلال نبی کا نام لینا چھوڑ دے، نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تمہیں زندگی کی خیرات مل جائے گی۔ بلال نے کہا تھا، اے امیہ کان کھول کے سن لے، یہ جسم تیرا غلام ہے، دل تو نبی کے نام کر دیا ہوں، دل کو تو آمنہ کے لال کر دیا ہوں۔ اے امیہ سن، یہ جسم کٹے یا رہے اس کی پرواہ نہیں ہے، ایمان دل سے نہ جا پائے اس کی پرواہ ہے۔ اے امیہ سنو کان کھول کے، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن اب میں ایمان نہیں دے سکتا ہوں، نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، نبی پر ایمان لا چکا ہوں، نبی کے خدا کو خدا مان چکا ہوں اور نبی کو آخری نبی مان چکا ہوں، نبی کو آخری نبی مان چکا ہوں۔ اس لیے اے امیہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، سر کٹ سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، روح جسم سے نکل سکتی ہے، سب مجھے منظور ہے لیکن دل سے ایمان کو جانے نہیں دوں گا۔ نبی کی غلامی اپنے گردن پہ ڈال لیا ہے، نبی کے غلامی کا پٹا اپنے گردن پہ ڈالا ہے، اسے میں اتار نہیں سکتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، تو پھر ابو جہل نے کہا تم آواز سننے کی بات کرتے ہو، جب آواز بلال حبشی سنا تھا، بلال حبشی کی آواز کان میں آواز پہنچتی ہے تو بلال حبشی نے کہا ساری اس دنیا کی ظلم جو ہے ایک پلے میں رکھ دو اور میری ہمت کو ایک پلے میں رکھ دو، میری ہمت تمام ظلموں پر بھاری پڑے گی۔ اب جو ہے حبیب یمنی پریشان، کرے تو کیا کریں، پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اس لیے کہ آواز سننا مت، چہرہ دیکھنا مت، نظر سے نظر مت ملانا، ہاتھ بھی مت پکڑ لینا، پیر بھی مت پکڑ لینا، اگر تم نے ایسا کیا تو انہی کا غلام بن جاؤ گے، انہی کا دین قبول کر لو گے، انہی کا عاشق بن جاؤ گے، اس لیے کہ وہ چہرہ ہی ایسا ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو ایک بار دیکھ لیتا ہے انہی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو ایک بار دیکھ لیتا ہے انہی کا مستانہ ہو جاتا ہے، اس لیے چہرہ بھی مت دیکھنا۔ حبیب یمنی کہنے لگا، اے ابو جہل اب میں دیکھوں گا بھی نہیں، نظر سے نظر بھی نہیں ملاؤں گا، ہاتھ بھی نہیں پکڑوں گا، پیر بھی نہیں پکڑوں گا، چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا، ان کو بلاؤ، صرف ان کے سانس سے جو ان کے جسم سے جو خوشبو نکلتی ہے اس سے مہک سے، ان کی مہک سے میں ان کا دوا دے دوں گا، ان کو دوا لکھ دوں گا۔ ابو جہل نے کہا، ارے تم نہیں جانتے ہو وہ جس گلی سے نکلتے ہیں، وہ جس گلی سے چلتے ہیں 8 دن تک گلیاں مہکتی ہے، 8 دن تک، مہینہ تک گلیاں مہکنے لگتی ہے۔ حبیب یمنی نے کہا ہے کوئی ثبوت تو دکھاؤ۔ ابو جہل نے کہا ثبوت کی تو بات کرتا ہے، خود ہی چل کے دیکھ لے۔ میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے جاتے تھے
8 दिन तक वो गलियां महकती थी, खुशबू देती थी। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ये साढ़े 900 साल के बाद हुजूर के ज़माने में, हुजूर के 950 साल के बाद इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में तशरीफ़ लाए। इनकी बारगाह में एक शख्स आया और कहा, एक इमाम कस्तलानी, मैंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह अगर मुझे बेटी देगा तो मैं सारी दुनिया की दौलत दहेज में दे दूंगा। जब बेटी दिया बड़ा खुश हुआ, बेटी बड़ी हुई, शादी का दिन मुकर्रर हुआ, शादी तय हो गई। अब दिन करीब आया है, अब वह आदमी परेशान है क्योंकि मन्नत मानी थी कि सारी दुनिया की दौलत दूंगा। अब सारी दुनिया की दौलत दे तो कैसे दे, इसलिए कि गरीब है, लाचार है, मजबूर है, मुफलिस है, दे तो कैसे दे। इमाम कस्तलानी की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर मैंने यह मन्नत मानी थी कि सारी दुनिया की दौलत अपने बेटी के दहेज में मैं दूंगा, लेकिन मेरे आका, मेरे इमाम कस्तलानी, मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं है, कैसे मैं दे दूं। इमाम कस्तलानी फरमाते, जा अपनी बेटी को कुरान पाक दहेज में दे दे। क्या? अपनी बेटी को दहेज में कलाम पाक दे दे, सारी दुनिया की दौलत चली जाएगी, सारी दुनिया की दौलत हो जाएगी। वही इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि 950 साल के बाद इमाम कस्तलानी इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया था और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे खुशबू चाहिए, मुझे खुशबू चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टहनी मंगाते हैं और अपने हाथ से रगड़ देते हैं, अपना पसीना उस टहनी में लगा देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, जा अपनी बेटी के जिस्म में मल देना, अपनी बेटी को ये खुशबू लगा देना, अपनी बेटी को ये खुशबू लगा देना। अब वो शख्स घर आया, घर आने के बाद अपनी बेटी के जिस्म में वो लकड़ी मल देते हैं। दामाद आया है, बाराती लेके दूल्हा आया है, उसके भी जिस्म में वो खुशबू मल देते हैं, वो लकड़ियां मल देते हैं। अब वो खुशबू तो खुशबू दे रही है। इमाम कस्तलानी लिखते हैं कि जब तक वो लोग जिंदा रहे, दुनिया में रहे, वो लोग महकते रहे, खुशबू फैलती गई। जिधर से वो लोग गुजरते थे, जब तक जिंदा थे तब तक खुशबू फैलती गई। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि मैंने 950 साल के बाद एक बच्चा को गुजरते देखा, उसी मोहल्ले से जहां पर वो लोग रहा करते थे, जहां पर वो लोग बसा करते थे, उसी मोहल्ले से एक 900 साल के बाद एक बच्चा गुजरा है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की खुशबू आने लगी है। उस मदीने वाले मुस्तफ़ा की खुशबू उस बच्चे से आने लगी है। तो मेरे दोस्तों, 900 साल के बाद भी वो ख़ानदान महक रही थी, वो ख़ानदान से खुशबू आ रही थी। तो मेरे दोस्तों, मेरे नबी जिधर से गुजरते हैं खुशबू फैल जाती है। अब क्या करते हैं, हबीब यमनी कहते हैं कि अच्छा, अब मैं झोला लिया, अपना झोला लिया, दवा लिया, कांधा पे लटकाया, चलने लगा। कहा, अबू जहल ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा कि तुम तो सबसे बड़ा चालाक आदमी हो, इसलिए कि देखना मत, सूंघना भी मत, आँख से आँख मत मिलाना, नज़र से नज़र मत मिलाना, हाथ भी मत पकड़ना, चेहरा भी मत देखना, पैर भी मत पकड़ना। तो अब जब कुछ बचा ही नहीं तो मैं क्या करूं? सबसे बड़ा चालाक तुम हो, तो अब तुम समझो कि क्या करोगे। मैं जा रहा हूं। अबू जहल ने कहा, अरे घबराओ नहीं, बैठो बैठो, अभी इंतज़ाम करता हूं, कोई ना कोई रास्ता निकालता हूं। हबीब यमनी बैठा है और अबू जहल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिया। इधर मक्का में एक शोर मच गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के घर जा रहे हैं। मेरे नबी का चेहरा जरा रंजीदा हुआ, चेहरे में उदासी आई। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया, ए जिब्राइल, जाके मेरे महबूब से कह दो। अब जिब्राइल आए हैं। जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि महबूब,
घबराइए नहीं, दुश्मन है तो क्या हुआ, दुश्मनों के घर है, लेकिन चर्चा तो आपका है, बात तो आपकी हो रही है, चर्चा भी तो आपका हो रहा है। खर्चा दुश्मन का, चर्चा मेरे नबी का। अब वो दिन जब आया, ये क्या हो गया? अब जब वो दिन आया तो अबू जहल ने मशवरा किया, बड़े बड़े कुफ्फार को, बड़े बड़े मक्कार को, बड़े बड़े कुफ्फार और मक्कार को बैठाया, और बैठाने के बाद एक मशवरा किया, एक मीटिंग किया, एक प्लानिंग किया कि लोगों सुनो, जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आएंगे तुम लोग उठना मत। मैंने सुना है कि जब वो आते हैं तुम लोग खड़े हो जाते हो उनके इस्तकबाल के लिए। आज मैंने उनको अपने दरवाजे पे बुलाया है, अपने घर में दावत दिया है, वो आने वाले होंगे, लेकिन तुम लोग कोई उनके इस्तकबाल के लिए उठना मत। अल्लाह ने जिब्राइल से फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे महबूब आज, मेरे मुस्तफ़ा आज दुश्मनों के घर में जाने वाले हैं, लेकिन दुश्मन ये प्लानिंग कर रहा है, दुश्मन ये मशवरा कर रहा है कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत आएंगे तो कोई उठना मत। ए जिब्राइल, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, चले जाओ अबू जहल के यहाँ और तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ। ए जिब्राइल, चले जाओ अबू जहल के यहाँ फरिश्तों की जमात लेकर। क्या लेकर? फरिश्तों की जमात लेकर चले जाओ अबू जहल के यहाँ, और सबके पीछे एक एक फरिश्तों को खड़ा कर देना। तमाम कुफ्फारों मुशरिकीन के पीछे एक एक फरिश्तों को खड़ा कर देना, और अबू जहल के पीछे तुम खड़े हो जाना, और जिस वक्त मेरा महबूब वहां पहुंचेंगे अबू जहल का कान पकड़ के खड़ा कर देना। सुभान अल्लाह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे हैं। अब अबू जहल कहता है उतबा से उठना मत, वो कहता है शैबा से उठना मत, वो कहता है हबीब यमनी से उठना मत, यानी एक दूसरे से कहता है नबी आने वाले हैं, नबी आ रहे हैं, उठना मत, कोई खड़े मत होना। लेकिन मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही अबू जहल के दरवाजे पे कदम रखा है, इधर उठने वालों में सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो जाता है। अबू जहल को खड़ा होते हुए उनके चेलों ने देखा है, उनके साथियों ने देखा है, वो भी उठ के खड़ा हो गया है। अब उतबा कहता है शैबा से तुम क्यों खड़ा हो गए? शैबा कहता है अबू जहल से तुम क्यों खड़ा हो गए? अबू जहल कहता है ऐ मेरे भाइयों, मैं कैसे खड़ा हो गया मुझे पता नहीं चला। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तशरीफ लाए हैं, अपनी जगह में बैठ गए हैं। एक नजर डालते हैं सामने वालों पर, क्या देखते हैं कि दुश्मन खड़ा है इस्तकबाल के लिए, मेरे नबी बैठे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ए जिब्राइल, अबू जहल का कान छोड़ दे। इतना कहना था, आज हजरत जिब्राइल जो है अबू जहल का कान छोड़ देते हैं। अबू जहल धराम से जमीन पे गिरा है। तमाम फरिश्तों ने, तमाम कुफ्फारों का कान जब छोड़ा, धराम 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 से जमीन पे गिरने लगा है। सब जब जमीन पे गिर गया, हबीब यमनी ने कहा ए अबू जहल सुन ले, तू झूठा है और मुस्तफ़ा जाने रहमत को रब ने सच्चा बना के भेजा है। रब ने सच्चा बना के भेजा है। ऐ अबू जहल, तुम झूठा है, तुम मक्कार है, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी को सच्चा बना के भेजा है। इसलिए कि दरवाज़ा तेरा है, घर भी तेरा है, महल भी तेरा है, और तू ही कहता था उठना मत उठना मत। लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत यहाँ पे कदम रखे हैं तो उठने वालों में सबसे पहले तू खड़ा हो गया है, सबसे पहले तू ही उठा है, तू ही ताज़िम किया है। अबू जहल कहता है ऐ मेरे भाइयों, मैं कैसे उठ गया मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन यहाँ तो फरिश्तों ने कान पकड़ पकड़ के उठाया है। हजरत जिब्राइल अमीन जो है, हजरत जिब्राइल अमीन अबू जहल का कान पकड़ा और खींच करके खड़ा कर दिया है। अबू जहल कहता है मैं कैसे उठा मुझे पता नहीं। हबीब यमनी कहता है ऐ अबू जहल, तू ही गलत है, तू ही झूठा है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सच्चा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत
سچا ہے، اللہ نے اس کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے دنیا میں۔ اب حبیب یمنی کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، ابو جہل جھوٹا ہے، عتبہ شیبہ جھوٹا ہے، ابو لہب جھوٹا ہے، تمام کفار و مشرکین کے بارے میں کہا یہ سب جھوٹے ہیں، اللہ نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اب حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو میرے تو آپ سے میں 2 سوال کروں گا، ایک سوال میں آپ سے کروں گا، اس کا جواب آپ مجھے دیں گے، اور دوسرا سوال بھی آپ کریں گے اور جواب بھی آپ ہی دیں گے۔ ارے ٹھیک کرو نا اس کو یار، کہاں چلا گیا؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مالک بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ سے ہم 2 سوال کریں گے، ایک سوال کا ہم آپ سے کریں گے، اس کا جواب آپ دیں گے، اور دوسرا سوال آپ ہی کریں گے اور جواب بھی آپ دیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب یمنی سوال کیا ہے کرو۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جادوگروں کا جادو جو ہے آسمان پہ نہیں چلتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ ابو جہل نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، تو میں یہ جانتا ہوں، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ جادوگروں کا جادو آسمان پہ نہیں چلتا ہے۔ آپ نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھائیے۔ یہ پہلا سوال ہے۔ یہ کون سا سوال ہے؟ پہلا سوال ہے حبیب یمنی کا کہ اگر آپ نبی ہیں، سوال کس ٹائم ہو رہا ہے؟ رات میں نہیں، دن کے دوپہر میں۔ دوپہر میں ظہر کا وقت تھا، اس وقت آسمان پہ چاند نہیں سورج دکھائی دیتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھائیے۔ میرے نبی نے فرمایا اے حبیب یمنی اتنی سی بات ہے، آؤ سامنے۔ حبیب یمنی سامنے ہے، میرے نبی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کیا ہے، سورج چھپ گیا، سورج چھپ گیا، اندھیرا ہو گیا۔ نبی نے دوسرا مرتبہ اشارہ کیا ہے، چاند باہر آ گیا، چاند باہر آیا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں اے حبیب یمنی کیا اس کو میں 2 ٹکڑا کر دوں؟ حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کو 2 ٹکڑا کر دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے دھرتی میں رہ کر کے کھڑے ہو کر کے اشارہ کیے ہیں چاند کے طرف۔ وہ جو چاند چمک رہا تھا، نبی کا اشارہ پاتے ہی ایک ٹکڑا مشرق میں چلا جاتا ہے، دوسرا ٹکڑا مغرب میں چلا جاتا ہے۔ چاند بھی اپنا سینہ چیر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ میرے نبی کا اشارہ پاتے ہی چاند 2 ٹکڑے میں بدل گیا ہے، اپنا سینہ چیر دیا ہے۔ ایک ٹکڑا مغرب کے طرف گیا ہے، ایک ٹکڑا مشرق کے طرف گیا ہے، یعنی ایک ٹکڑا پورب ایک ٹکڑا پچھم آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے حبیب یمنی کیا چاہتا ہے، اس کو جوڑ دوں یا ایسے ہی قیامت تک چھوڑ دوں؟ اس کو جوڑ دوں یا قیامت تک کے لیے اس کو چھوڑ دوں؟ حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ میں مان گیا کہ آپ آخری نبی ہے، یا رسول اللہ اسے آپ جوڑ دیجئے۔ کیا کیجئے؟ اسے آپ جوڑ دیجئے۔ میرے نبی نے اشارہ انگلی کا کیا ہے، انگلی کا اشارہ کرتے ہی وہ چاند
پھر سے جڑ جاتا ہے۔ اب حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ میں تو مان گیا، لیکن ابو جہل کے لیے، ابو جہل کی تسلی کے لیے، ابو جہل کی تسلی کے لیے وہ دوسرا سوال کا جواب دیجئے جو میں نے کہا تھا کہ سوال بھی آپ کریں گے اور جواب بھی آپ دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب یمنی دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہاری ایک بیٹی تمہارے گھر میں یمن میں ہے جو پیر سے اپاہج ہے، ہاتھ سے للی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، اپاہج لڑکی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اس بچی کو شفا مل جائے؟ حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ اب بات یہیں تک رہنے دیجئے اور کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے۔ حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ بات یہیں تک رہنے دیجئے اور کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب یمنی جو ہے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں اے حبیب یمنی جا گھر جا، گھر جا، اللہ نے میرے صدقے میں تمہاری بیٹی کو شفا بھی عطا فرما دیا۔ وہ بیٹی جو پیر سے للی تھی، پیر سے اپاہج تھی، ہاتھ سے للی، آنکھ سے اندھی، زبان سے گونگی، کان سے بہری، نہ چل سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، نہ کھا سکتی تھی، کچھ نہیں کر پاتی تھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے حبیب یمنی جا اپنے گھر جا، آج اللہ نے میرے صدقے میں تمہاری بیٹی کو شفا عطا فرما دیا۔ تمہاری بیٹی اب بول بھی سکتی ہے، چل بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، اللہ نے اس کو شفا میرے صدقے میں عطا فرما دیا۔ اب حبیب یمنی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ایمان لایا، اس کے بعد دوڑتے ہوئے گھر آیا۔ اے میرے دوستو نبی کا علم غیب دیکھیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اے میرے دوستو کہاں مکہ کہاں یمن، بہت دور کا فیصلہ ہے۔ میرے دوستو میرے نبی نے یہیں سے دیکھ لیا کہ ان کی بیٹی ہے، اپاہج ہے، للی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے۔ اب حبیب یمنی گھر آیا ہے، گھر آ کے جو ہی دروازے پر دستک دیا ہے وہ بیٹی اندر سے آواز دیتی ہے اے میرے باپ ذرا ٹھہریے۔ وہ بیٹی جو بول نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئی ہے اور بول بھی رہی ہے اے میرے باپ ٹھہریے، ابھی میں دروازہ کھولتی ہوں۔ حبیب یمنی کی خوشی کا انتہا نہ رہا، دروازہ بیٹی کھولی ہے، حبیب یمنی خوشی سے اچھلنے لگا اور کہا بیٹی یہ کیا ہو گیا؟ بیٹی نے کہا اے میرے باپ آج کچھ دیر پہلے ایک ہلہ ہوا تھا، ایک شور مچا تھا کہ اندھیرا ہو گیا ہے، رات ہو گئی ہے، میں نے سمجھا کہ رات ہو گئی، میں نے سو گیا اور سونے کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے ایک خوبصورت انسان میرے خواب میں آئے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹی تمہیں ہاتھ کی ضرورت ہے، پیر کی ضرورت ہے، بولی کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، اے بیٹی کلمہ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اے میرے باپ میں نے جو ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دیا۔ اب بیٹی کلمہ پڑھی ہے، اللہ نے اسے شفا عطا فرمایا۔ اب باپ نے کہا اے بیٹی بڑا میں خوش نصیب ہوں،
اے بیٹی بڑا میں خوش نصیب ہوں اس لیے کہ میں ان کے شہر جا کے کلمہ پڑھ کے آیا ہے۔ بیٹی نے کہا اے میرے باپ تم خوش نصیب نہیں ہو، خوش نصیب تو تم سے زیادہ میں ہوں۔ میں کہا وہ کیسے؟ بیٹی کہنے لگی اے میرے باپ آپ تو ان کے شہر میں جا کے کلمہ پڑھے ہیں اور وہ خود میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اور میرے ہاتھ میرے سر پہ جو ہی ہاتھ رکھے ہیں اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دیا، اور یہاں آ کے وہ مجھے کلمہ پڑھا کے ایمان میں داخل کر کے اپنا دیوانہ بنا کے یہاں سے گئے ہیں۔ یہاں آ کے وہ خود مجھے کلمہ پڑھائے اور جو ہی سر پہ ہاتھ رکھا اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد حبیب یمنی کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا اور ایمان لایا، اور لاتے ہی ان کی بیٹی کو شفا بھی ملی اور بیٹی بھی کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے میرے دوستو اللہ نے کلام پاک کو اتارا اور قرآن مقدس سے رسول پاک کے ذکر کو اتارا، اور اللہ نے فرمایا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اتارنے والے بھی ہم ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو میرے دوستو اس دین کی محافظ خدا ہے، اس کلام پاک کا قرآن پاک کا محافظ خدا ہے۔ خدا نے اپنے دست قدرت میں اس دین کو لے رکھا ہے۔ تو میرے دوستو اسلام جو ہے ہمیشہ بلندی پر ہے، اس اسلام کو نہ کوئی کل مٹا سکا، نہ آج مٹا سکتا ہے، نہ قیامت تک مٹا سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات نعت پاک کا چند اشعار سماعت فرمائے، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا۔ کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ شعر اچھا ہے تو نماز پڑھنے جائیے گا نا، مسجد میں کام لگا ہے معلوم ہے، کام لگنے کے بعد جب مسجد مکمل طور پر بن جائے اس کے بعد جائیے گا، اس سے پہلے جایا کیجیے۔ موت سب کے لیے نہ ہے، آپ کب مریے گا جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے، ہو سکتا ہے کہ کل بھی مر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پرسوں بھی مر سکتے ہیں، یا 10 دن کے بعد موت آ جائے۔ میرے دوستو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تبھی تو کسی نے کہا یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کون جائے کہنا مشکل ہے۔ اس لیے میرے دوستو جنت میں جانے کا سامان یہاں تیار کیجیے۔ ایک بس مختصر وقت لوں گا، لوگ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں پہنچیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، اس کے بعد موت نام کی چیز کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں رکھا جائے گا۔
اس کے بعد اللہ فرمائے گا اے فرشتوں تمام جنتیوں سے کہہ دو. کس سے؟ تمام جنتیوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اپنے کھڑکی میں آئے. اور اے فرشتوں تمام دوزخیوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اپنے کھڑکی میں آئے. جب یہ اعلان ہوگا تو جنتی جو ہے پریشان ہو جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے طرف سے کوئی حکم آئے اور مجھے جنت سے نکال دیا جائے. اس خیال سے جنتی پریشان ہو جائے گا کہ کہیں نکلنے کا حکم نہ ہو. اور دوزخی مچلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے طرف سے کوئی حکم ہو کہ اب ہمیں دوزخ سے آزادی کا پروانہ مل جائے. اتنے میں دوزخی دوزخ کے کھڑکی میں آئیں گے, جنتی جنت کے کھڑکی میں آئیں گے. اس وقت اللہ فرمائے گا اے فرشتوں موت کو دوزخ اور جنت کے بیچ میں لا کے رکھ دو. کس کو؟ جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت نام کی چیز کو لا کے رکھ دو. اب موت نام کی چیز کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں رکھا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اے یحییٰ اب موت کو قتل کر دو. حضرت یحییٰ علیہ السلام ہاتھ میں چھری لیں گے اور موت کو ذبح کر دیں گے. موت کو ذبح کر دیں گے. موت قتل ہو جائے گی, موت نام کی چیز ختم ہو جائے گی. اب جنتی جنت میں جشن منائے گا, پارٹی منائے گا, خوشی منائے گا کہ اب موت نہیں آئے گی. لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ایک بات اس کے ذہن میں ہوگی کہ کہیں موت نہ آ جائے, ہم ختم نہ ہو جائے. اس لیے جب موت کو قتل کر دیا جائے گا جنتی جنت میں جا کے پارٹی منائے گا, جشن منائے گا اور کہے گا اب تو ڈر نہیں ہے موت سے, اب تو مرنا نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہنا ہے, جنت کا لطف لینا ہے, جنت کا مزہ لینا ہے. اور دوزخی کیا کرے گا؟ دوزخ میں جا کے روئے گا, کوئی بیٹھ کے روئے گا, کوئی طرف طرف کے روئے گا, کوئی چلائے گا, کوئی پکارے گا اور کہے گا ہائے افسوس ایک موت کا آسرا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ موت آ جاتی, اس دوزخ کی آنکھ سے نجات مل جاتا. اب تو موت بھی نہیں ہوگی. کیا؟ اب تو موت بھی نہیں ہوگی, اب تو مرنا نہیں ہے, ہمیشہ ہمیشہ اسی میں جلنا ہے. اس وقت لوگ پریشان ہوں گے. اے میرے دوستو اس دوزخ کی آگ سے بچنے کی تیاری یہی شروع کیجئے. اعمال کو سدھاریے, نماز پڑھا کیجئے, روزہ رکھا کیجئے. رمضان شریف کا روزہ آ جائے تو روزہ رکھیے, 5 جگانہ نماز پڑھیے. زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ بھی دیجئے, اور اگر حج فرض ہو اللہ نے کرم فرمایا تو حج بھی کیجئے. دوزخ میں سب سے ہلکی عذاب کیا دیا جائے گا جانتے ہیں؟ سب سے کم, جسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ مختصر, سرسری طور پر. تو سرسری طور پر سنیے, دوزخ میں سب سے ہلکی عذاب آگ کی جوتی پہنایا جائے گا. آج لوگوں سے کہا جائے کہ نماز پر لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, کیا کریں, کیسے نماز پڑھیں, دکان سے فرصت نہیں, کاروبار سے فرصت نہیں, کام کرنے سے فرصت نہیں ملتا. اے میرے دوستو آج سے کچھ دن پہلے لاک ڈاؤن لگا تھا.
लोग 6-6 महीना 8-8 महीना साल भर अपने घर में बैठ के जिंदगी गुजारा था। वो लोग जो 24 घंटा काम करते थे, 24 घंटा दुकान में बैठते थे, 24 घंटा तिजारत को संभालते थे, वो 6 महीना 8 महीना 10 महीना 1.5 साल तक अपने दुकान को बंद रखा है, अपने कारोबार को बंद रखा है, अपने तिजारत को बंद रखा है, अपने काम को भी बंद किया है, फिर भी रोजी रोटी मिली कि नहीं? कोई भूखा था? कोई भूखा था? कोई भूख की शिद्दत से मरा, कोई प्यास की शिद्दत से मरा, खाना उसे भी मिला, रोटी उसे भी मिली, पानी उसे भी मिला, 1.5 साल दुकान बंद, 1.5 साल तिजारत बंद, 1.5 साल काम बंद, फिर भी रोजी मिल रही है, फिर भी खाना मिलता है। ऐ मेरे दोस्तों, जब 1.5 साल तक दुकान बंद करने के बाद, तिजारत बंद करने के बाद, काम काज बंद करने के बाद, फिर भी वो रब हमें खाना देता है, तो 5 मिनट अगर दिन में 5 मरतबा 5-5 मिनट निकालेंगे और मस्जिद में जाके सर को सजदे में रख देंगे, तो मेरे दोस्तों और भी रोजी में इजाफा होगा और नेकी भी मिलेगी, अमाल भी सही हो जाएगा और फर्ज भी अदा हो जाएगा, नमाज भी पढ़ लेंगे। मेरे दोस्तों, नमाज पढ़िए, नमाज अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, एक एक वक्त की बदले में, एक एक टाइम के बदले में, नबी फरमाते हैं 1000 करोड़ साल तक इंसान को जहन्नम में जलाया जाएगा। यहाँ लोग क्या करते हैं? हम लोग के माशरे में, समाज में, बस्ती में, गांव में क्या होता जानते हैं? अगर इंसान 80 साल जिंदा है तो 50 साल, 60 साल, 80 साल के उम्र में अगर 80 साल इंसान दुनिया में रहा तो 70 साल टपने के बाद, 60 साल गुजारने के बाद अब उसका पैर काम नहीं करता, कमर काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, जिस्म का आज़ा काम नहीं करता। अब वो क्या किया? नमाज शुरू किया, जो ठीक से बैठ नहीं पाता है। चलो, अल्लाह ने तौफीक दिया कि कम से कम उस उम्र में जाके तो शुरू किया। आप लोग भी दुआ कीजिए और आज ही से शुरू कर दीजिए। अब मेरे दोस्तों बताओ, 60 साल में नमाज शुरू की, 70, 80, 20 साल नमाज पढ़ी और इधर जो 60 साल बेनमाजी में गुजारा, इसका हिसाब कौन देगा? लोग बड़े आसानी से कह देता मेरा बाप जन्नती, मेरा भाई जन्नती, और यहाँ ना जाने कितना चुरा के खाया होगा, कितना माल लूट के खाया होगा, कितनी नमाज छोड़ के जिंदगी गुजारा होगा और कुरान का नहीं किया और कहा मेरा बाप जन्नती नहीं। मेरे दोस्तों, नबी फरमाते हैं एक रकात नमाज अगर जानबूझ के छोड़ोगे तो करोड़ों साल तक जहन्नम में जलना होगा। तो मेरे दोस्तों, नमाज छोड़ के जिंदगी मत गुजारिए। आप नमाज पढ़ेंगे फिर भी रोजी रोटी मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे फिर भी मिलेगी, लेकिन मेरे दोस्तों अगर नमाज पढ़ के रोजी रोटी कमाएंगे तो हराम का नहीं बल्कि हलाल का रिस्क मिलेगा। क्या मिलेगा? हलाल का रिस्क मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगी। और नमाज छोड़ के अगर कमाएंगे तो पता नहीं कैसा होगा वो माल, पैसा कैसा होगा। नबी फरमाते हैं जो लोग दीन को छोड़ के दुनिया कमाता है उसके लिए दुनिया मुर्दार है, उसके लिए दुनिया मुर्दार है और उसका चाहने वाला कुत्ता है। तो अब जो है दीन छोड़ के दुनिया मत कमाइए। अगर इंसान दीन पे रह के, दीन पे चल के, पंजगाना नमाज अदा करके दुनिया कमाए तो दुनिया कमाने में हरज नहीं है।
نماز پڑھ کے روزی حاصل کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فائدہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سجدے سے اپنے پیشانی کو سجاتا ہے، تو یقیناً میرے دوستو وہ انسان حلال رزق تلاش کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، حلال کا لقمہ اٹھا کے کھاتا ہے۔ تو میرے دوستو نماز پڑھا کیجئے، آپ نماز پڑھ کے روزی روٹی کمائیے، جتنا کمائیے اللہ اس میں اور برکت عطا فرمائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر کو جھکاتے ہیں نمازی۔ معبود یعنی خدا خوش ہوتا ہے۔ ایک بات سن لو، نماز چھوڑ کے جو انسان زندگی گزارتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، فرض کو ادا نہیں کرتا ہے، وہ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا جو ہے آسمان تک کبھی نہیں پہنچتی ہے۔ اب سمجھ گئے کہ دعا کرتے ہیں پھر بھی نہیں ملتا، دعا کرتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے، دعا کیے کہ فلاں کام ہو جائے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جو انسان نماز چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا آسمان تک کبھی نہیں پہنچتی ہے۔ تو میرے دوستو اگر اپنی دعا کو رب کی بارگاہ میں مقبول بنانا ہے، قبولیت کا درجہ حاصل کرنا ہے، تو نماز پڑھا کیجئے۔ جب تک نماز نہیں پڑھیں گے خدا بھی خوش نہیں ہوگا، اس کا رسول بھی خوش نہیں ہوگا۔ رسول کو اگر راضی کرنا ہے اور خدا کو خوش کرنا ہے تو نماز پڑھا کیجئے۔ پڑھیں گے نا؟ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور۔ جہاں رہیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کے لیے اور میرے صدقے روئے زمین کے ہر حصہ کو پاک کر دیا ہے۔ کیا کیا؟ پاک کر دیا ہے۔ اب جہاں آپ نماز پڑھیں گے وہی نماز قبول ہوگی۔ صرف جگہ دیکھ لیجئے کہ جگہ میں، اس جگہ میں کوئی نجاست والی چیز تو نہیں ہے، اگر ہے اس کو ہٹا کے پڑھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے صدقے میں اس روئے زمین کو میری امت کے لیے بالکل پاک کر دیا ہے۔ کیا کیا؟ پاک۔ آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو بھی نماز قبول ہوگی، گھر میں پڑھیں گے تو بھی قبول ہوگی، کھیت میں پڑھیں گے تو بھی قبول ہوگی۔ لیکن میرے دوستو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہاں وقت ہو وہیں نماز پڑھیے، لیکن ایک بات سن لیجئے، آپ نماز کہیں بھی پڑھیے لیکن مسجد میں پڑھیے گا ثواب زیادہ ملے گا، اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کو ایک نماز کے بدلے میں 27 نماز کا درجہ ملے گا، 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہی نماز آپ اکیلے پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب،
اور اگر جماعت سے پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب۔ تو میرے دوستو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے مسجد جائیے اور نماز 5 جگہ نا جماعت سے پڑھیں گے تو 5 وقت جو ہے 27 درجہ آپ کا بلند ہوگا اور 27 درجے کا ثواب بھی ملے گا۔ وہی نماز اگر اپنے گھر میں یا کھیت میں یا کھلیان میں کہیں بھی پڑھیں گے ایک نماز کا بدلہ ایک ہے، لیکن اسی نماز کو مسجد میں جا کے امام کے پیچھے جماعت سے پڑھیں گے تو 27 درجہ زیادہ ملے گا، 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا آپ کو۔ اب سمجھ گئے جماعت کی اہمیت، جماعت کی اہمیت کیا ہے اور اس میں ثواب کیا ہے۔ اللہ کو خوش کرنا ہے اور رسول پاک کو خوش کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی بات نماز وقت سے پڑھنا ہوگا۔ نماز وقت سے پڑھیں گے آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ جو صدقہ کریں گے وہ بھی قبول ہوگی، اس کا اجر بھی آپ کو دیا جائے گا۔ اور میرے دوستو نماز نہیں پڑھیں گے میدان محشر قائم ہوگا، سب سے پہلی بات وہاں جو پوچھی جائے گی وہ یہ کہ اے میرے بندے بتا نماز پڑھا ہے کہ نہیں۔ کیا پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے بتا نماز پڑھا ہے کہ نہیں، پڑھا ہے تو کتنی نماز کہاں ادا کیا اسے دکھاؤ۔ تو میدان محشر میں سب سے پہلی بات آپ سے پوچھی جائے گی، ہم سے پوچھا جائے گا، کسی سے بھی پوچھا جائے گا، وہ یہ کہ بتا نماز پڑھی ہے کہ نہیں، نماز پڑھا ہے تو کہاں ہے، کتنی رکعت پڑھا ہے، کب پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے، کون سی جگہ میں ادا کیا، یہی پہلی بات آپ سے پوچھی جائے گی۔ تو نماز پڑھیے گا نا جماعت کے ساتھ، انشاءاللہ کہیے نا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 درجہ بلند ہوگا، 27 گنا ثواب ملے گا۔ اور اکیلے پڑھیں گے، گھر میں پڑھیں گے، کہیں بھی پڑھیں گے، تنہا پڑھیں گے، ایک نماز کا بدلہ ایک ہی ثواب ملے گا۔ لیکن اسی نماز کو مسجد میں جائیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب اگر ایک دن میں 5 ٹائم آپ مسجد جائیں گے اور 5 مرتبہ جماعت کے ساتھ 5 جگہ نماز ادا کریں گے تو سوچئے کتنا ثواب ملے گا، کتنی نیکیاں ملے گی۔ 27 آپ اس کا حساب خود کر لیجئے، 27 گنا زیادہ فجر میں مل رہا ہے، ظہر میں بھی مل رہا ہے، عصر میں بھی ملتا ہے، مغرب میں بھی ملتا ہے، عشاء میں بھی ملتا ہے۔ آپ 5 وقت جائیں گے 27 گنا زیادہ ہر وقت آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو جائیں گے نا مسجد کو بھریں گے نا، مسجد کو آباد کریں گے نا، ورنہ کل مسجد خالی بنانے سے نہیں، اس میں نماز پڑھنے سے تب آپ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو نماز پڑھیے۔ اور یہ محفل پاک جو سجائے ہیں بالخصوص ایک بچے کی آمد کی خوشی میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس بچے کو صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم اور چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس بچے کو مولا دین کی محبت اور دین کی سمجھ عطا فرما، اور جب تک وہ دنیا میں رہے مولا اسے تو دین کا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دین کا عاشق بنا، اپنے حبیب سے محبت کرنے والا بنا، اپنے نبی کا دیوانہ، اپنے محبوب کا مستانہ بنا۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
हमने ही उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यानी इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही कुरान पाक को उतारा और कुरान पाक से रसूल पाक की ज़िक्र को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह का बेपनाह फज़ल है और अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको पैदा किया तो इंसानों में क्या अल्लाह के लिए किसी चीज को पैदा करना, बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है ना। अल्लाह ने आपको आंख दिया, नाक दिया, हाथ दिया, मुंह दिया, ज़बान दिया, दांत दिया, पैर दिया, आपको खूबसूरती भी दिया। सब कौन दिया? अल्लाह ने। इंसान को पैदा अल्लाह ने किया, जानवर को पैदा अल्लाह ने किया। अगर आपको गधा बना दिया जाता तब क्या करते? कोई केस कर पाते खुदा पर? खुदा से कोई बदला ले सकते थे? नहीं। खुदा जो चाहेगा और जो चाहता है उसको वही उसी मुताबिक बना देता है। तो अल्लाह का बेपनाह फजल है और बेशुमार नियामत है कि अल्लाह ने आपको इंसानों में बनाया, जानवरों में नहीं। तो अब मेरे दोस्तों, आप खुद ही फैसला कीजिए कि उस रब को हम खुश कैसे करें, उस रब को हम राजी कैसे करें। नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, दीन का काम करेंगे, उनके महबूब की फरमाबरदारी करेंगे, तब तो अल्लाह खुश होगा। ये कम है, ये कम नसीब की बात है कि अल्लाह ने इंसान बनाया। ये बड़े नसीब की बात है। अगर अल्लाह चाहता तो इनमें जितने लोग बैठे हैं तमाम को गधा बना देता और किसी भट्ठा में लगा देता, दिन भर रात भर ईंटा धुलते रहते। आपके पीठ में अगर गधा बन जाते तो 50-50 ईंट रख देता और उसको हाँकने वाला हाँकता, दिन भर आपको खटाता, दिन भर आपसे काम करवाता कि नहीं? तो अल्लाह का फजल है कि नहीं कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, जानवर नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए? खुदा का शुक्र अदा करने के लिए 5 वक्त नमाज पढ़िए और 5 वक्त खुदा की बारगाह में सर झुकाइए और कहिए, मौला